ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبناتہ، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، آج ہمارا جمع ہونا یہاں ایک عظیم محنت، جو محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء، بلکہ انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پاکیزہ جماعت، ان سے جو محنت اللہ نے لی ہے، اس محنت کی نسبت سے اللہ ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ بار بار جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بار بار کے مذاکروں سے اللہ کرے کہ ہم سب مردوں سے، ہماری عورتوں سے اللہ اس محنت کا حق ادا ہو جائے، حق ادا ہو جائے۔ لیکن آج دنیا کی باطل طاقتوں نے یہ بات طے کر لیے ہیں، یہ بات انہوں نے اپنے تجربے سے، یہ بات ان کے اندر آ چکی ہے کہ یہ وہ محنت ہے، اگر اس محنت کو اسی اعتبار سے قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھی تو پھر وہ دن ضرور باطل کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جاء الحق وزهق الباطل، حق غالب ہوگا، باطل بھاگ جائے گا۔ اسی لیے اس وقت پوری کوشش یہ ہو رہی ہے اس کام کو نبوت والا کام نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایک تنظیم سمجھے، ایک جماعت سمجھے، ایک جماعت سمجھے۔ کیونکہ آدمی کو، محنت کرنے والے کو، اگر وہ اپنی تجارت میں یا کسی شعبے میں محنت کر رہا تو بولا کہ یہی محنت ہے جس سے میرا خاندان کے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بول کر یقین رہا، تو پھر وہ اس کے لیے جو دینا، جیسا تقاضا آیا، جیسی قربانی دینا، دیتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آج یہ کرا، کل یہ کرا، پرسوں یہ کرا، آج یہ کرا، تو اس کو ایک سوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تمام ضرورتیں، حاجتیں بھی پورے نہیں ہوتے، بلکہ 10 سال کے بعد اسے پوچھو کہ میاں کیسا ہے، کیا کروں، کوسا بھی کام ہاتھ کو نہیں لگ رہا ہے، بولتا ہے کوسا بھی کام ہاتھ کو نہیں لگ رہا ہے۔ ہاتھ کو نہ لگنے کی وجہ ایک سوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی دعوت کی اتنی فضا، ماحول کے بعد بھی آج ہمارے اندر ہر قسم کا جھول موجود ہے، جھول ہے۔ علاقوں کے سفر کرتے ہیں، مسجدوں کے سفر کرتے ہیں تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کام ہوتا تھا، ڈھیلا پڑ گیا،
مسجد وار جماعت بیٹھتی تھی، ختم ہو گئی، یہ علاقے میں کام اچھا ہوتا تھا. ارے اللہ کے بندے، یہ کام کیا کوئی کھیل ہے؟ کھیل ہے کہ بھئی کرے تو بھی چلتا ہے، نہیں کرے تو بھی چلتا ہے. تو آج باطل طاقتیں اسی میں لگی ہے کہ یہ کام کرے تو بھی چلتا ہے، نہیں کرے تو بھی چلتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اس میں لگ گئی ہیں. حالانکہ دنیا کے کمانے میں اور دنیا کی محنتوں میں، رات دن کے کمانے میں کبھی کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا کہ حضرت میرے کو کمانے کا حد کیا ہے، کمانے کا حد کیا ہے، کب تک کماؤں. یہاں تو فتوے ایسے نکلتے ہیں کہ تمہیں بھی کماؤ، تمہارے داماد بھی کماؤ، تمہاری بیٹی بھی کماؤ، تمہاری بہو کو بھی کمانے والی لاؤ. تو کمانے کے اتنے راستے کھل گئے، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ بھئی یہ درجہ کیا ہے، درجہ کیا ہے. لیکن انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کی جو محنت ہے، اس محنت میں درجے ہے. کتنی نادانی ہماری ہے، کتنی نادانی ہماری ہے. اللہ ہم سب کو اس نادانی سے نکلنا ہے اور اس کام کو کام بنا کے کرنا ہے. کام کو کام بنانا ہے. کام کو کام بنانا تو جب تک ہماری نگاہ نظام الدین کی طرف نہیں ہوتی، کام کو کام نہیں بنا سکتے. نظام الدین کی طرف، ان کی فکروں کی طرف، وہاں کے عالم میں آنے والے کیا کیا تقاضے ہیں، وہ سب تو کام نہیں بنا سکتے. بلکہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں نظام الدین کو اور وہاں کے آنے والے اصولوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شریعت تھی، یہ ایک شریعت ہے، پہلے کا الگ ہے، یہ شریعت ہے، پہلے یہ اصول تھا، اب یہ اصول آ گیا. ایسے اندھوں کو شریعت کی خبر نہیں ہے تو یہ بولتے ہیں، یہ اندھے ہیں شریعت کے. کیونکہ شریعت کا اصول ہی یہ ہے کہ انسانوں کی ایمان کی استطاعت کے اعتبار سے شریعت نازل ہوئی ہے. شریعت جو نازل ہوئی ہے، ایک دم کتاب دے کر نہیں بھیجے، 23 سال میں اتری ہے، 23 سال میں اتری ہے. تو آہستہ آہستہ پہلے کہا کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھے. شریعت میں شراب کو حرام نہیں کیا، نشے کی حالت میں. لیکن جب ایک استطاعت آ گئی ایمان کی، اطاعت کا مادہ پیدا ہو گیا، اس وقت حکم آ گیا کہ جو ہے شراب حرام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس حکم کو کیسا اس زمانے کے مسلمان صحابہ عمل کیے، کیونکہ وہ استطاعت آ گئی تھی. تو اسی لیے شریعت کے بعض چیزیں استطاعت کے اعتبار سے بدلتے گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے. دیکھنا، شریعت میں عقل کو دخل نہیں ہے، عقل کو دخل نہیں ہے. ایک نو مسلم آیا ہمارے پاس، نو مسلم ہماری مسجد میں آیا. تمہیں بولتی ہیں اللہ سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حقیقی معبود ہے. جب وہ حقیقی معبود دنیا میں بھیج رہا ہے اور تمہیں یہاں آ کو ختنہ کرا رہے ہیں، یہاں آ کو مسلمان بن رہے ہیں، تو پھر وہ حقیقی معبود ختنہ کر کو بھیجنا تھا تو سب کو بھی ختنہ کر کو بھیجنا تھا. تو پیدا تو ہمارے طریقے ہوا، تمہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقی معبود تمہارا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں بولا، ارے عقل کے اندھے، نئے نئے تحقیق والے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے تحقیق کی چیزیں. شریعت کا آج کیا حشر بنا دیے،
کہ دین کی محنت کرنے کے بارے میں بھی، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے بارے میں بھی لاکھوں انسانیت بغیر کلمے کے، بغیر دین کے، بغیر اصول سیکھے کے جا رہی ہے، لیکن اس پر بھی آدمی فتویٰ لے رہا ہے کہ بچاؤں نہیں بچاؤں۔ بچانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بچانا ہے نہیں بچانا؟ کتنی بڑی ہماری حماقت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، کہ وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کئی یہ نہ کرے کہ ماں بھی میرے لیے حلال ہے اس لیے کہ میں ماں کے پیٹ سے اسی راستے سے آیا تھا جس راستے سے شہوت پوری ہوتی ہے، شہوت پوری ہوتی ہے، وہ میری شرمگاہ تو اسی راستے سے آئی تھی، تو میں اس راستے سے ماں میرے لیے جائز ہے، کہیں یہ نہ کہہ دے، اس لیے شہوت پیدا ہونے کی جو مرد کی چیز تھی اس کو چھپا کو بھیجا تاکہ اس کو ماں کی عظمت باقی رہے۔ حیران ہو گیا، میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، شریعت کے سے ہمیں دخل نہیں دے سکتے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ کیسے عقل والا ہوگا۔ تو اسی لیے نظام الدین سے جو بھی اصول آداب بولے جاتے ہیں، ہمارے کام کے استطاعت کے اعتبار سے وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، استطاعت، اسی لیے کہ ہمیں آنا وہاں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ صحابہ کہاں تھے؟ کیا معیار تھا صحابہ کا؟ کہاں تھا کہ مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ جذبہ تھا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اس کام سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ پھرانے کا مقصد کیا ہے؟ پھرانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہر مسلمان اپنی جان کو، اپنے مال کو لے کر، اپنی صلاحیت کو لے کر ایسے عالم میں پھرے کہ جہاں دین کے تقاضے کی، دین کو زندہ کرنے کی، ایمان والے ایمان کو بچانے کی، یا انسانیت کو جہنم سے بچانے کی جہاں تقاضا آ جائے وہ سب کچھ جھونک دے، سب کچھ وہاں، اپنی صلاحیت کو، اپنی جوانی کو، یہ سب وہاں جھونک دے۔ ہر صحابی اسی جذبے کے ساتھ ہوتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا۔ اب یہ بات وہ آدمی سمجھتا ہے جس کو سیرت پر نگاہ ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد سامنے ہوگا، پیدائش کا مقصد سامنے ہوگا، پیدائش کا مقصد، اور حضور کو بھیجنے کا مقصد بھی سامنے ہو کہ کیوں بھیجا گیا حضور کو، کیا دے کر بھیجا گیا۔ حالانکہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بہت سارے باتیں ایسے ہیں جو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے فخر سے بولتے ہیں، فخر سے بولتے ہیں۔ ایک تو فخر سے بولتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے بول کر بولتے ہیں، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ پھر بولتے ہیں کہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سارے انسان اس زمانے کے، اسی زمانے کے نہیں، قیامت کی صبح تک آنے پیدا ہونے والا ہر بچے کے لیے، قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی بولتے ہیں خاتم النبیین، کہ ہمارے نبی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کا دروازہ بند کرنے والے ہیں، اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ بات اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھا دے۔ یہ سب بیان نہیں، ہمارا ایک مذاکرہ ہے، علماء کا کام، مذاکرہ چیز ہے یہ، کہ نبی عالم کی رحمت ہے، قیامت تک کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، انسانیت کے لیے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، ہدی للناس،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. اور ایک آیت میں تو فرمایا اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کے لیے اور پوری امت کے لیے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی جی، اگر ہم چاہتے، کون؟ اللہ چاہتے تو ہر آبادی میں، مسلمانوں میں نہیں، انسانیت کی بسنے والی ہر آبادی میں، چاہے وہ 20 گھر ہو، 10 گھر ہو، جہاں انسانیت بستی ہے، ہر آبادی میں ایک ہمارے طرف سے ڈرانے والا نذیر، ڈرانے والا نبی ہم پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں پیدا کر سکتے ہیں. ہر گاؤں میں ایک رسول ہمارا، ایک نبی ہمارا، ایک پیغمبر ہمارا، ایک ہمارا نمائندہ جو انسانیت کو ڈرائے. آخرت کی زندگی آنے والی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ؟ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ ہر قریے کی ذمہ داری تمہارے کندھے پر دی ہے. کس کے کندھے پر؟ کس کے کندھے پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دی ہے. ساری ذمہ داری حضور کے کندھے پر دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ اب اتنی بڑی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنے کی محنت میں رکاوٹیں آئیں گے تمہارے. کیا آئیں گے؟ کافر نہیں چاہیں گے یہ کہ تم توحید کی بات کرے، مشرک نہیں چاہیں گے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی بات کرے، اسی لیے یہ رکاوٹیں ڈالیں گے. تو اللہ کے نبی کو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. ذمہ داری بڑی ہے. کہیں ان کافروں کے، ان لوگوں کے رکاوٹیں، ان لوگوں کے فتوے تمہارے پیچھے نہ کر دے کہ تمہاری ذمہ داری تو ہر خریے کو پہنچنا ہے. ان کی بات کو مت مانو. کافروں کی جو محنت کا حق ہے وہ ادا کرو. کیا بولے؟ جو محنت کا حق ہے تمہارے اوپر، ہر گاؤں کو پہنچنا ہے. ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والے کو کھڑا کرنا ہے. ہر گاؤں سے مرنے والا اللہ کی تعارف کے ساتھ مر کر اپنی آخرت کو بنانا ہے. ہر گاؤں میں، ہر گاؤں کا بسنے والا انسان، اس کے سامنے اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس کے سامنے بیان ہونا ہے. اس کے آنے کا مقصد بتانا ہے اور اس کی موت ایمان کے ساتھ آنا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے بچنا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اب رکاوٹیں تو آئیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز ہم نے تم کو دی ہے. کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی شریعت اور محنت دو بھی دی ہے. کیا دی ہے؟ شریعت بھی دی ہے، طریقہ بھی دیا ہے، اسلام بھی دیا ہے، اور اس کی محنت بھی ہے. محنت بھی ہے، محنت ہے. آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ اتنا بڑا ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ اتنا دھمکایا کیوں جا رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی پہنچانے میں انسانیت تک، کہاں تک؟ گاؤں میں گشت کرو نہیں بول رہی، دوسرا گشت کرو بولتے نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ امانت پہنچاؤ. یہ امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.
یہ امانت ایسی ہے ہم نے آسمانوں پر پہاڑوں پر سب پر پیش کی, سب نے عاجز ہو گئے, لیکن انسان ہے اس امانت کو قبول کیا ہے تو پھر امانت کا حق ادا کرو, ہر ایک تک پہنچاؤ. دین نجات کا ذریعہ ہے. ہم سب بولتے ہیں اگر ایک آدمی بغیر کلمے کے, بغیر غسل سیکھے گئے, بغیر اللہ کو پہچانے کے اگر اس دنیا سے چلے گیا تو کیا وہ جنت میں جا سکتا؟ کیا بھائی جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی کمایا تو پورا خاندان کھا سکتا ہے, ایک آدمی کمایا تو محلہ کھا سکتا ہے, تو کیا ایک آدمی کا ایمان سارے قوم کو, قبیلے کو بچا سکتا ہے جہنم سے؟ بچا سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے؟ ارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار امام, کہ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں جو کچھ کہا, آخر میں کہا کہ یہ جو ہے ہم اس تعریف کو مکمل کر نہیں سکتے. وہ ذات جو اللہ کے پاس محبوب ہے, جن کے پیدائش کا مقصد نہ ہوتا تو عالم وجود میں نہیں آتا, کیا ان کا ایمان, ان کا دین, ان کا یقین اپنے چاچا کو نہیں بچا سکتا؟ کیا بچا سکتا؟ نہیں بچا سکتا. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ کس کا ایمان اس کے ساتھ. اسی لیے کہا کہ چاچا آخری وقت میں تو بھی کم از کم ایک کلمہ جملہ بولو کہ اللہ کا وجود ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ ہے. اتنا بھی گواہی دو میرے کام میں, مجھے آپ کی سفارش کا موقع مل سکتا ہے, ورنہ میں کیا بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ چاچا, وہ چاچا اللہ اکبر اپنی 10 اولاد سے بھی زیادہ بھتیجے سے محبت کرنے والا. کتنے عام آدمی عام اعتبار سے اپنی اولاد کو آدمی زیادہ محبت کرتا ہے, بھائی کے بچے کو زیادہ کرتا ہے اپنی اولاد کو. لیکن ابو طالب نے حضور کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کرنا پسند کرتے تھے, لیکن حضور پر ذری آنچ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. شعب ابو طالب میں 3 سال حضور کو ماننے والوں کو پہلے تو کہا کہ ابو طالب حوالے کرو, ہمارے حوالے کرو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کفار مکہ نے کہا حوالے نہیں کرتے تو پھر تم بھتیجے کے ساتھ بیکاٹ ہو جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. چلے گئے, شعب ابو طالب کی گھاٹی میں رہے, 3 سال گزرے. بہترین کھانا, بہترین لباس سب چھوڑ دیے, حالانکہ اسلام میں نہیں ہے ابو طالب, لیکن بھتیجے کی محبت میں چلے گئے. کیکر کے پتے کھا کر زندگی گزارے. رات کو سوتے تھے تو سب سو جاتے, تو ابو طالب آدھی رات میں اٹھ کر حضور کو اٹھاتے, اپنے ایک بیٹے کو سلاتے, جہاں ان کا بیٹا سویا تھا حضور کو وہاں سلاتے. روز یہ کام کرتے. تو حضور نے پوچھا کہ چاچا یہ کیا بات ہے کہ روز رات میں اٹھتے ہیں, ادھر بستر بدلتے ہیں؟ کہا کہ بھتیجے تیری دشمنی مشہور ہے, کوئی دشمن تو سوتے وقت کہاں سویا دیکھ کر رات میں آ کے حملہ نہ کرے, اس لیے میں تیرا بستر بدلتا ہوں تاکہ میرا بیٹا قربان ہو جائے اور تیری زندگی بچ جائے. کتنی محبت ہوگی, کتنی محبت ہوگی. لیکن اس کے باوجود ایمان, اپنا ایمان اپنے ساتھ ہے. محنت کی, اللہ محنت. چاچا کلمہ پڑھو. اب یہ کتنی ضرورت ہے ہر انسانیت کے لیے, ہر مرنے والے کے لیے. آج تو ہماری مجبوری ہے
کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, جگانے میں ہی ہمارے 100 سال لگ گئے. ہماری یہ مجبوری ہے, سویا ہوا مسلمان کو جگانے میں 100 سال لگ گئے, لیکن سب کو جگا نہیں سکے, بلکہ مسلمان کا کلمہ بھی بچا نہیں سکے, اس لیے کہ ہم اسے کام نہیں سمجھے اور اس کو اپنا کام نہیں بنائے. اللہ بھیجا ہے ہمارے کو اسی کام کے لیے ہے, یہی میرا کام ہے. اگر ہم سمجھ کر محنت کرتے تو میرے دوستو اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ پورا کرتے. آپ سوچو, ایک دنیا والا انسان اپنی فیکٹری, اپنا کوئی سا بھی سامان جو تیار کر رہا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اس کو استعمال کرے, میرے فیکٹری میں بنی ہوئی چیز کا استعمال کرے بول کر, اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اس کے تعارف پہچان کے لیے ایک آدمی کو بول رہا ہے ملکوں میں جا کو تعارف کرو, سمجھاؤ بول کر. اب یہ بھیجنے والا بھیج رہا ہے فیکٹری کا, کیا اس کے کھانے کا خیال نہیں کر کے بھیجتا ہے؟ اس کے پانی کا انتظام نہیں کرے سرکار بھیجتا ہے؟ کیا اس کی سواری کا انتظام کیے بغیر بھیجتا ہے؟ ارے اس کو تو اس کی کرنے کی تنخواہ کے علاوہ ایکسٹرا دیتا ہے, اس کو ایکسٹرا دیتا ہے. اب یہ ایکسٹرا بھیج کر اس کا گھر کا خیال نہیں کرتا, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ارے وہ مینیجر, وہ اونر, وہ تو اس کے گھر کا بھی, اگر اس کے گھر سے آ گیا ہمارا بچہ بیمار ہے تو فوراً سٹاف کو بھیجتا ہے, جاؤ اس کا بچہ بیمار ہے, وہ ہماری کمپنی کے تعارف کے لیے پرا ملک میں گیا ہے بولتا ہے. جب ایک انسان اتنا کر سکتا ہے اپنے کام پہ نکلنے والے کے لیے, تو وہ زمین آسمان کا بنانے والا, خزانے رکھ کر بیٹھنے والا, ساری قدرت کا کن فیکون کا مالک ہے وہ, کیا وہ اپنی کام کی ایک ذمہ داری ہمارے کو دے اور ہمارا انتظام وہ نہ کرے؟ ہمارا انتظام وہ نہ کرے تو پھر ایسے خدا کو تو اللہ, ایسے اللہ کو تو ہمیں اللہ بولنا بھی شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ وہ اتنا سب رکھ لے کر بھی کیا بھی دیکھا نہیں, اب ایسا اونر کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری مدد کروں. اور کافروں پر غلبہ بھی تم کو دین کے تقاضے پر ملے گا, دنیا کے انتظامات پر نہیں ہے. آج ساری دنیا میں انتظامات ہے, ملک ہے, سب ہے, لیکن پریشان کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اسی لیے اللہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, حضرت کا سایہ تادیر ہم پر رکھے, اللہ ان کے خاندان میں ایسے اشخاص کو پیدا کرے کہ امت کے اجتماعیت کے ساتھ لے کر چلنے کی ان کے اندر استطاعت ہو, پیدا فرمائے. تو میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں اس وقت میں مسلمان خاص طور سے دین کا کام کرنے والے بھی اللہ کی مدد سے محروم ہو کر چل رہے ہیں. اسی لیے اللہ کی مدد کے واقعات بتا رہے ہیں, اسباب بتا رہے ہیں. کون سے اسباب ہے اللہ کی مدد کو لینے کے؟ تو کافروں پر غلبہ بھی, دنیا کی زندگی میں مدد بھی, آج ساری چیزوں کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی نصرت کے ساتھ ہے, اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ, نصرت کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. کافروں پر مدد, دشمنوں پر غلبہ, اس کا وعدہ بھی اللہ کے دین کی نصرت کے ساتھ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے اللہ نے, اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا یاد کرو, اے ایمان والو, کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے
ہماری مدد کون کریں گے؟ کچھ لوگ تیار ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کام کرنے والے بڑے. ہمارا خیال کیا ہے؟ کام کرنے والے بڑے. لیکن ہماری حضرت کی نگاہ یہ ہے، جو 4 مہینے لگائے، جو تبلیغ کا لیبل لگا، جو تبلیغ والے شمار ہوتے ہیں، جو مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، چلا لگاتے ہیں، مستورات کو لے کر نکلتے ہیں، ان کی قربانی بڑھے، ان کی قربانی بڑھے. اس میں اللہ کی مدد ہے. تو تھوڑے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہا کہ تھوڑے یقین کرے کھڑے ہو گئے، تھوڑے لوگ انکار کرے. وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ، لیکن جو لوگ کھڑے ہو گئے اللہ ان کی بنیاد پر فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر ان کا غلبہ اللہ نے دے دیا. دنیا کی زندگی کے مسائل، ہماری دنیا کی زندگی کا سکون اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. اللہ کی مدد کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرنا اور دشمنوں پر غلبہ، یہ اللہ کی نصرت دین کے ساتھ ہے. لیکن آج ہم اس کو ایک تنظیم بن کر سال کا چلا لگا لیے، مہینے کے 3 دن لگا لیے. بلکہ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں تو اس میں بھی سال 10 سال ہو گیا چلا لگا کر، تو اسی نے کام نہیں سمجھا ہے. اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ آپ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرے کیا؟ صحابہ کو محنت پر کھڑا کر دیے. مکے کی زندگی تو قربانیوں میں چلے گئی، ستانے میں چلے گئی، مجاہدے میں چلے گئی، برداشت کرنے میں چلے گئی. لیکن مدینے میں جب اطمینان ہوا تو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیے. تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے محنت کا میدان قائم کیا. تو پورے 10 سال میں 150 جماعتیں نکالے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی حیات کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے. اب جہاں جہاں جو رکاوٹ آتی تھی وہاں آپریشن کر لیتے چلے گئے، ورنہ دین کی حیاتی اصل مقصد تھا. دین کو زندہ کرنا، انسانیت میں لانا، ہر انسان کو جہنم سے بچانا، ہر ایک اللہ کا تعارف والے بنے. اس کی یہی وجہ تھی کہ حضور کا ایک خادم خدمت کرنے والا تھا، بچہ یہودی تھا. کیا تھا؟ اب یہ حضور کی خدمت اس کو جہنم سے نہیں بچاتی کیا؟ بچا سکتی؟ نہیں بچا سکتی. لیکن ایمان کے بغیر تو حضور نے فرمایا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا ہے، کہا کہ وہ بیمار ہے. حضور گئے اس کے گھر پر، جا کر اس کو دعوت دی. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور کا چہرہ کھل گیا. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ایک آدمی جہنم سے بچ گیا. اللہ ہم سب کو بھی اللہ کرے کہ اس دعوت کی نزاکت، اس کے مقصد کو اللہ ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جان، مال، جوانی سب اس لیے دی ہے. آج تو ہم خوش ہو جاتے ہیں بھئی ایک علاقے میں چلے گئے، میں دیکھو بھئی یہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں کے بنگلے ہیں. بولے ایک گش میں گئے، اللہ ان کو گاڑیاں دیا، بنگلے دیا، پہلے کیا بھی نہیں تھا، اب اچھے ہو گئے. تو وہ سر پکڑنے کو بڑھ گئے. ایک امیر صاحب، تو امیر صاحب میں خوشخبری سنا رہا ہوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا کہ تم نے جو خوشخبریاں سنائے میرے کو حیران ہو گئی. ہمارے مسجد وار جماعت 4 مہینے لگائے، جماعت کے ساتھیوں کی صلاحیت بنگلے میں لگ گئی ہے. ارے یہ صلاحیت پوری انہوں نے لگا دی ہے. اگر ان کی صحیح صلاحیت ہوتی تو وہ دن ضرور دکھتا جو دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قربانیاں لگا کر وہ دن دکھایا تھا ساری دنیا کو. آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی قربانیاں صحابہ سے حضور نے دلائے کہ حضرت عمر کے زمانے میں
ایک تو خود حضور کا زمانہ ایسا آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ دین میں جھک در جھک داخل ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ اعلان کرنا پڑا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ پورے جزیرے عرب سے ایک بھی یہودی ایک بھی عیسائی یہاں پنپنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ان کا طور طریقہ، نہ ان کی زندگی، نہ ان کے عقائد، کوئی نہیں چل سکتے، نکل جاؤ یہاں سے. پورے جزیرے سے 22 لاکھ مربع میل کا ایریا سے یہ اعلان ہوا. کیا ہماری محنت میں کوئی ایک خاندان کھڑے کے بول سکتا ہے کیا کہ میرے پورے خاندان سے یہود و نصارہ کے طریقے نکل گئی؟ بلکہ ہاں، بعض اوقات تو حیران ہوتی ہے طبیعت، ہم دین کے زندہ کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن پوترا نواسا جب ان کے گود میں بیٹھتا ہے ایسے لباس کے ساتھ تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے تبلیغ والوں کے گھر میں یہودیت پنپ رہی ہے، عیسائیت پنپ رہی ہے. ارے جس مسلمان عالم میں اسلام کو زندہ کرنے والا تھا اس کے گود میں عیسائیت کیسے پنپ سکتی ہے؟ تو ہم دعوت کے مقصد کو نہیں سمجھے، دعوت کے مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے قربانیاں وجود میں نہیں آ رہے ہیں، تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارا جان بھی ہمارا مال بھی اسی دنیا بنانے میں لگتا جا رہا ہے. تو وہ امیر صاحب بولے بجائے بنگلے بتا کر ہمارے ساتھیوں کی ترقی بتانے کے، یا کسی مسجد وار جماعت میں، کسی علاقے میں، کسی مسجد کے احاطے میں یہ بات بتاتے امیر صاحب یہاں کے سارے مسلمان 100% شریعت پر ہے، انہوں بھی، ان کے نواسے بھی، ان کے پوترے بھی، ان کی بیوی بھی، سارے کے سارے شریعت میں ہیں. اس وقت ہم سمجھ سکتے تھے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کی صلاحیت دین پر استعمال ہوئی ہے. دعوت کی صلاحیت دین پر استعمال ہوئی ہے. اور وہ اعلان اس محلے سے کرتے اخرج الیہود والنصارى، یہود و نصارہ ہمارے محلے سے نکل جاؤ، وہ اعلان ہوتا تو ہم سمجھتے ان کی صلاحیت مسجد وار جماعت میں اچھا استعمال ہوئی ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو مطمئن ہیں ہمارے نبی آخری تھے بھائی، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کریں گے. تحفظ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ تحفظ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہونا بول کے اس کا دروازہ روکنا، اس کا مطلب یہ ہے؟ وہ تو پیدا ہوتا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر کوئی مسلمان بھائی تو نبی ہے کیا بول کو پوچھنے گیا، دلیل پوچھنے گیا، تو امام صاحب بولے دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے. آج تک کوئی دنیا میں ایسا بیٹا ہے کہ باپ زندگی بھر بولے دوسرے باپ کا انتظار کرے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی دعویٰ بھی کرے تو اسے دلیل پوچھے کہ تو میرا باپ بول رہا ہے کیا دلیل ہے؟ پوچھتا ہے. ارے زندگی میں جیسا باپ اکیلا ہے ایسے ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی کا تصور نہیں. جیسا باپ کا تصور نہیں ایسا نبوت کا بھی تصور نہیں. تو ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے ارے جو کچھ بھی آیا ہے حضور کے ذریعے سے ہر انسانیت کو پہنچانا، یہ ختم نبوت ہے. جب نبی آتے نہیں تو کرنا کیا بھائی؟ یہ علاقے میں کرنول میں بولو جامعہ مسجد میں پانی بند ہے، اب اتنے بیٹھی یہاں پانی بند ہے، نہ بور میں آ رہا، نہ ہاؤس میں ہے، نہ ٹینک میں ہے، ختم ہو گیا، پینے بھی نہیں ہے. گورنمنٹ ایک ٹینک بھیجی، پھر ایک بھیجی، پھر ایک بھیجی، اب سب پی لیے.
آخر میں بولی یہ ٹینک آخری دیکھو بھائی، اس کے بعد ٹینک نہیں آتی بولی، آخری ٹینک نہیں آتی بولی. اب نہیں آتی بولے تو باہر کھڑوں کو انتظار کرنا کیا، اور کیا تو آئی تو نہیں ہے واپس بھیجنا بول کو، کیا مطلب اس کا؟ ارے آخری ٹینک ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس ٹینک میں جتنا پانی ہے یہاں کے رہنے والے ہر ایک کا حق ہے نہیں ہے؟ ہر ایک کا حق ہے نہیں، ہر ایک کا حق ہے نہیں. اب کہاں پھلانا با ہر ایک کو جا کو، کس کی ضرورت ہے؟ اب فتوے پوچھنی کون تو بھی مولانا پلانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، پوچھنی. ہر عقل رکھنے والا سمجھتا ہے اس ٹینک کا پانی ہر ایک تک دینا. اب ویسا نہیں، سر کا کرنول کے ذمہ داراں، شورا کے ذمہ داراں، حیدرآباد کے ذمہ داراں بھائی ہمارے کو نہانے دھونے نہیں بول کو سب استعمال کرے تو ساری دنیا ہم کو ظالم بولیں گی نہیں بولیں گی؟ ظالم بولیں گی نہیں بولیں گی؟ بولتے نہیں بولتے؟ ارے ظالموں، یہاں پینے نہیں بولتے، تمہیں نہانے کیا رہے، لگزری لائف گزارنے کیا رہے؟ اس ٹینک کا پانی ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کے حلق تک پہنچانا یہ واجب فرض ہے. اب تم نے اس کو روک کر ظالم بن گئے تو ہاں ساری دنیا ظالم بولے گی نہیں بولے گی؟ بولتی نہیں بولتی؟ ظالم بولتے نہیں بولتے؟ ارے ہر ایک کا حق ہے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس شریعت کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطے دیا ہے، اس میں ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. عالم کے جسی کونے میں بھی بس رہا ہے ان سب کا حق ہے، ان سب کا حق ادا نہ کیے سر کا ہم بنگلے بناتے رہے، لگزری کاروں میں رہتے رہے، سال کا چھلا لگاتے رہے، مہینے کے 3 دن لگاتے رہے، لاکھوں بغیر کلمے کے مرے، تو کیا قیامت کے دن ہم ظالموں میں شمار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ظالموں میں شمار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے پانی نہیں پلانے والا ظالم ہے تو وہ آدمی جس کی جہنم ڈیپینڈ ہے، جو بغیر شریعت کے، بغیر اللہ کو پہچانے کے دنیا سے گیا تو جہنم میں چلا جائے گا. اب اس کو جہنم سے بچانا، آج تو دنیا کی قیمت ہے ہمارے پاس، لیکن ایک آدمی کو تشکیل کرو بھائی، تشکیل نکلو. اب وہاں بیوی بچے سب یاد آتے نہیں آتے؟ یاد آتے. کیا مول صاحب اتنا بڑا بزنس ہے، ایسا ہے، آپ کیسے بیوی بچے گھر باہر ایک دم نکلو بولے تو ہوتا کیا؟ اچھا لو بھائی، نہیں ہوتا لو، ہمیں بھی ترس کھا جاتی ہیں، ہمیں بھی رحم کھا جاتی ہیں. صحیح بھائی، اس کا اتنی فیکٹری ہے، اتنے ونرا ہے، اتنا سب ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب وہ آدمی بیٹھا ہاپنی آ گئی، ڈاکٹر کرنے گیا دیکھا، اب ECG نکالا، کیا کہ ہارٹ کے سمٹم دکھ رہی، بولا اندر لگ گیا، اینجیوگرام کرا، سب دیکھا، تمہارے 4 والام بند ہو گئی، ابھی ایڈمٹ ہونا. بولا کیا؟ بولا 4 والام بند ہو گئی، ابھی ایڈمٹ ہونا اس وقت میں. اب بولو وہاں بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتی. ڈاکٹر صاحب آپ پاگل ہے کیا؟ 50,000 بندہ لو اور ابھی ایڈمٹ کرنا ہے، تمہارے 4 والا ہیں. بولتی ہی میں بیکار آدمی ہوں کیا؟ دھندا گندا میرے کو نہیں کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ بولتی کون نہیں بولتا؟ ڈاکٹر بولے بھی، ڈاکٹر نہیں لو بھائی، میں ایک انجیکشن ڈال دوں تمہیں، جا کو شام تک آ جاؤ. نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ سب تمہیں کیا سوچو نا کو فون کر کو بچوں کو بلا لے تم. ارے تمہاری بچی کی شادی تھی تو شادی کون تو بھی کر لیتی، تمہارے بچے کی نوکری ہے انہوں کون تو بھی کر لیتی. ارے یہ جان بچانا ضروری ہے، جان اچھا ہے تو جہاں اچھا. بیوی کیا کرنا، بچے کیا کرنا، سب کیا کرنا، یہ جان بچانا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اگر یہ کتنا بھی آپریشن کرنے کو جان بچائے، ایک نہ ایک دن موت آتی کیا نہیں آتی؟ ایک دن موت آتی نہیں آتی؟ اوپن ہارٹ کر لے، کیا بھی کر لے، موت آتی نہیں آتی. اب یہ موت آنے والی جان کو یہ بچانا اتنی ضروری سمجھتے ہیں تو کیا یہ جان کو جہنم سے بچانا ضروری ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں،
ضروری ہے؟ جان بچانا ضروری ہے یا جان کو جہنم سے بچانا ضروری ہے؟ بولو کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ اللہ ہم سب کو بھی اس کا یقین نصیب فرمائے. آج اس یقین کی کمزوری ہم کو فتووں پہ جا رہی ہے. اس یقین کی کمزوری ہمیں شریعت کا درجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے بس شادی ہو رہی ہے ایک جگہ, خوشیاں منا رہی, سامنے بس آئی تھی, اب وہ بس جل گئی, چیخاں مار رہی, بچے رو رہی. اب یقین سے بولو یہ حلوہ ہے, مٹھا ہے, سب بچ کے ہے, اس میں علماء بیٹھ کر ہیں, حفاظ بیٹھ کر ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر ہیں, انجینئر صاحب بیٹھ کر ہیں, امام صاحب بیٹھ کر ہیں. اب اللہ بس چل رہی ہے, چیخ پکار آ رہے ہیں, بچاؤ بچاؤ بول کر نعرہ آ رہا ہے. اب بتاؤ یہ ساری شادی کے لوگ ان کو بچانے میں لگیں گے, اپنے لوازمات میں لگیں گے؟ کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا خیال نہیں کرتا. کوئی مولانا بولے کہ میں مولانا ہوں بھائی بول کو بیٹھ گئے, تو کیا بولیں گی دنیا؟ مولانا تمہیں مولانا ہے, انسان بھی ہے نہیں بولتی. ڈاکٹر صاحب تمہیں ڈاکٹر صاحب بھی ہے, انسان بھی ہے نہیں. امام صاحب تمہیں امام صاحب ہے, انسان بھی ہے نہیں. بولتے نہیں بولتے؟ یہاں عہدے دیکھنے کا نہیں ہے, انسانیت کو بچانے کا ہے. سارے کے سارے کودتی, مٹھا چھوڑ دیے, بریانی چھوڑ دیے, ہنگامہ چھوڑ دیے, سب کود پڑے. بلکہ مرد بھی کود پڑے, عورتیں بھی کود پڑے. عورتیں بھی کودتی نہیں کودتے. آج مستورات کی جماعت نکالنا کہاں ہے؟ جو مستورات کی جماعت نکالنا کہاں ہے بولے اسے یقین نہیں جہنم کا, اسے یقین نہیں جہنم کے عذاب کا, اسے یقین نہیں آخرت کی زندگی کا. یا تو پورے عورتیں مردہ ملے, اب فخر سے بولتی بابا وہ شادی والے کتنا بڑا اچھا خاندان, وہ خاندان ایک جلیس و بس کو پانی ڈال کو شادی چھوڑ ڈالے, کھانا چھوڑے, وہ تعریف کا قابل ہے یا جہنم سے بچانے والے لعنت کے ملامت کے قابل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بتاؤ اس امت کی ترقی کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد ان کو کیسے آئیں گی جب ان کی پوری صلاحیتیں دنیا میں لگ کر ضائع ہو گئے, اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کو پورا نہ کرے. نبی جس کام کے لیے انسانوں کو درد لے کر چلتے تھے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی جی یہ لوگ ایمان نہیں لائے, آپ رو رو کر ہلاک ہو جائیں گے کیا؟ اللہ تسلی دے رہا ہے. کس پر رو رہے ہیں؟ کس پہ آنسو بہا رہے ہیں؟ کس کی طرف میں جی رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ پر ہے, پلنگ کی جو پٹی تھی اس پٹی کے آدھے ادھر زمین پر ہاتھیں رکھے ہیں, پیرا اوپر رکھے ہیں, پیٹ پر وہ پٹی, پلنگ کی کھاٹ کی پٹی پیٹ کو دبا رہی ہے. اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا کام ہے, یہ کون سا ایکسرسائز ہے؟ فرمایا کہ عائشہ یہ ایکسرسائز نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے میں نے اس کو ایسا کیا ہے. بھوک بے چین کر رہی ہے, بھوک بے چین کر. اگر ہمارے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کمانے میں, بنگلے بنانے میں, رات دن 2.5 گھنٹے دینے میں, مہینے کے 3 دن لگاتے, تو کیا یہ دین ہم تک آتا تھا؟ کیا ہم قرآن پڑھ سکتے تھے؟ کیا ہم اللہ اس کے رسول کا نام لے سکتے تھے؟ کیا پھر ہمارے 3 دن یہی وجہ ہے آج ہم اس کام کی نزاکت کو نہ جاننے کی وجہ ہے. اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, علاقے رات و دن ارتداد کا سن رہے ہیں, ارتداد سن رہے ہیں. اسی لیے میرے محترم دوستو آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ختم نبوت والی محنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے دلائل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت لائے تھے وہی محنت آج دعوت کی ہے. آج اسی مقصد کے لیے آخری کونے تک کے انسان کو جہنم سے بچانا ہے. آج باطل کی فکر ہے. مسلمان ہو کر پیدا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو کر مر نہیں سکتا. لیکن اللہ ہمارے حضرت جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت جی تو دنیا میں ایسا جال بچھانا چاہتے ہیں, ایسی محنت کا میدان قائم کرانا چاہتے ہیں, ایسا ہم سب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, باطل تو اسلام چھین کر, ایمان چھین کر تم کو بھیجنا چاہتا ہے. ہم اللہ کے نبی کے وہ امتی ہیں, آخری کونے تک کا ہر انسان ایمان کے ساتھ جائے اور جہنم سے بچ جائے. یہ بھی ہماری تمنا ہے کیا نہیں ہے؟
करेंगे इसके लिए क्या दुआ करे तो हो जाता है यहाँ बैठे तो, इसीलिए हजरत बोल रहे हैं सहाबा जैसी आधी जिंदगी दुनिया के लिए लगाए, आधी दुनिया दीन की खिदमत के लिए लगाए। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम साल के 6 महीने देंगे, 4 महीने जमात में, 2 महीने निजामुद्दीन में, आलम के तकाजे पूरा कर कर हर जाने वाले को जहन्नम से बचाएंगे। इसके लिए हिम्मत इरादा करके बोलो, अल्लाह तुम्हारे जानों में मालों में बरकत अता फरमाए। जिस तरह सहाबा की मदद अल्लाह ने किया है, अल्लाह तुम्हारी मदद कर कर चारों तरफ से तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करे। इसके लिए हिम्मत करके बोलो कि हम साल के 6 महीने देने को तैयार हैं, जहां चाहे हमारे को इस्तेमाल करो। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, बता भी इरादा करो, अल्लाह की जात पर भरोसा। अल्लाह आपके जान में माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह मौलाना के जान में माल में बरकत अता फरमाए। हाफिज हारून रशीद साहब कबूल फरमाए। नाम लिखे बाद बैठना, नाम लिखे बाद में। अल्लाह तुम्हारे जानों में मालों में बरकत दे। 5 महीने बैरून के लिए, 4 5 6 महीने अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह बादशाह भाई के हर तरफ से मदद नुसरत फरमाए, गैबी मदद नुसरतों का दरवाजा खोले। पता भाई इरादा करो माशाअल्लाह। गौस भाई 6 महीने के लिए, हर साल 6 महीने। मोहम्मद फारूक भाई कहाँ के? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जवानों को जवानियों में बरकत अता फरमाए। बादशाह भाई माशाअल्लाह, तुम्हारे जन्नत के जवानों में अल्लाह शामिल फरमाए। बोलो इंजीनियर अशरफ अली माशाअल्लाह, हर भाई लिखे बात माशाअल्लाह। मस्तान साहब 6 महीने। हजरत मस्तान में 6 महीने के लिए हर साल 6 महीने। अल्लाह साल 6 महीने। पुला कुर्ती मस्तान साहब माशाअल्लाह। सिद्दीक माशाअल्लाह, सिद्दीक भाई 5 महीने की तश्कील और होगी, 6 महीने के लिए। 6 महीने, साल के 6 महीने हम देंगे। जवाद खान साहब मदीना हल्का, हर साल 6 महीने। बता भाई इरादा करो, ये पूरा मजमा इरादा करें। देखो भाई माशाअल्लाह। मोहद्दीन साहब मुगती माशाअल्लाह 6 महीने माशाअल्लाह। और बताओ हमारे बादशाह भाई क्या नाम? अकबर भाई हुसैनी हल्के के माशाअल्लाह। और अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जवानी को कबूल फरमाए। भाई हल्के कल्लूर मकबूल भाई हर साल 6 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमाए, गैबी खजाने के दरवाजे अल्लाह इनको खोल दे। आमीन आमीन। और बोलो भाई ये पूरा मजमा इरादा करना है। मंडलों से जो हमारे साथी है वो भी बताए माशाअल्लाह। आत्मकुर मंडल बड़ा मंडल है हमारा, खड़े हो जाए साथी। अफरोज भाई मोतिया हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके जान में माल में बरकत अता फरमाए। इमरान भाई कल्लूर हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन जवानों को जन्नत के जवानों में शामिल फरमाए। बताओ भाई और बोलो, और बताओ भाई, और बताओ माशाअल्लाह। बंगला हल्का, बंगला मंडल, बंगला के बंगला और बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए बंगला। और बोलो भाई, और बोलो, मंडल वाले भी बोलो, सब बोलो भाई साथी माशाअल्लाह। ख्वाजा भाई हर साल 6 महीने। बिलाल हल्का, कोडमुर इब्राहिम खलील, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हकीकी खलील उसका बना ले माशाअल्लाह। बोलो भाई माशाअल्लाह। बादशाह भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बादशाह भाई की जान में माल में बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। और बोलो भाई, और बोलो माशाअल्लाह। महबूब बादशाह बादशाह भाई बंगला मंडल, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके सेहत और तंदुरुस्ती का फैसला करे। बताओ भाई नंदी गटकुर वाले क्या बोल रहे भाई, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ हाजी नगर माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आपका नाम बोलो हजरत, जमात है माशाअल्लाह। बोलो भाई, और बोलो हमारे बड़े बड़े मंडल, मानोपाड़ मंडल, राजौली मंडल, बोलो भाई साथी, सब साथी पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। अदोनी वाले क्या बोल रहे हैं? इंशाअल्लाह हर साल 6 महीने हमारे बड़ों की फिक्र है। खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। बताओ है माशाअल्लाह। सुलेमान माशाअल्लाह, वरवका भाई गोनी गल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जान में माल में बादशाह भाई के बरकत अता फरमाए। और बोलो, और बोलो भाई, और बोलो साथी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब 5 मिनट माशाअल्लाह। नजीर भाई बेतम चरला माशाअल्लाह, हर साल 6 महीने इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, और माशाअल्लाह। जिलानी नालवन हल्का
माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी जवानी को कबूल अमीन। फरमाए। कहाँ के भाई जिलान? बीदर के। बीदर, माशाअल्लाह। डोन के, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल माशाअल्लाह, फरमाए। अल्लाह आपकी उम्र में सेहत में बरकत। और बोलो भाई साथी, और बोलो। और बोलो क्या भाई, बोलो। हम तो आधोनी के हफीज में भी तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह रहमतुल्लाह हफीज भाई है को सेहत दे, मुगती। तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाअल्लाह। अब्दुल रऊफ बुदारपेट, अब्दुल रऊफ भाई, महबूब भाई बुदारपेट, हमारे हाफिज माशाअल्लाह, हफीज अल्लाह भाई। आपकी जवानी को कबूल फरमाए। अधोनी, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या माशा रहमतुल्लाह भाई, कहाँ कहाँ के? गौसिया, गौसिया मस्जिद। गौसिया मस्जिद है। माशाअल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल। अल्लाह हजरत को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अमीन अमीन। माशाअल्लाह, इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए। जी हमजा भाई, मुगती, मुगती मंडल, नंदावरम वली मंडल बादशाह कहाँ मुगती। के? रामपुर कोट्टाल वली बादशाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। भाई पीछे वाले भी अल्लाह आप बताओ। लोगों की जानों में मालों में बरकत अता फरमाए। आपकी कुर्बानी बरकत से अल्लाह आलम में अमन कायम फरमाए। बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भाई पीछे वाले भी बताओ साथी, सामने वाले बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। नबी साहब पत्तीगोंडा, अल्लाह कबूल फरमाए। डोन के उमर भाई, उमर भाई डोन, माशाअल्लाह। दस्तगीर भाई मुगती, मुक्ति, माशा अब्दुल्ला भाई कहाँ के? बंगला मंडल, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हर साल 6 माशाअल्लाह, महीने, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह। चलो खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शफी कोडमूर, कोडमोड़, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी बादशाह साहब, अल्लाह आपकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और बताओ भाई, हिम्मत करो। माशाअल्लाह, कबूल फरमाए। क्या नाम है? लिख दो। हसन भाई कहाँ के? कृष्णागिरी मंडल, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। और आमीन बोलो आमीन। भाई, और बोलो। और बोलो माशाअल्लाह। हर साथी बताए भाई। जी माशाअल्लाह। हजरत कहाँ के? मेवात की जमात है, अल्लाह कबूल फरमाए। पूरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी अल्लाह जिंदगी अल्लाह, अकबर, बच्ची कुची अल्लाह जिंदगी सवा। हजरत का नाम हजरत क्या ना? मूसा, मूसा, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। हजरत का अल्लाह हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नूर आलम, हल्के नूर आलम, यहाँ देखो, अब्दुल शकूर सी सी बेलकल, बेलकल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अजहर हुसैन कहाँ के? अख्तर हुसैन, कहाँ के? अलामपुर, अलामपुर, अच्छा अच्छा, अलामपुर। माशाअल्लाह। और बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। माशाअल्लाह। अब फिर आगे बात शुरू होने वाली है, जल्दी बोलो। भाई पीछे भी बहुत बड़ा मजमा है हमारा, साथी बताएं इंशाअल्लाह। ठीक है भाई साथी थोड़ा सा। अब्दुर्रहमान कहाँ के? कोडमूर। अब्दुल रहमान भाई कोडमोड़, अल्लाह कबूल फरमाए। थोड़ा सा हरकत कर ले, जरा आगे आ जाओ भाई। थोड़ा जगह जो खाली है उसको पूर कर ले। भाई देखो, जी, माशाअल्लाह। क्या नाम? इरफान भाई, हरी मस्जिद, हरी वनटोन हल्का, वनटोन हल्का। माशाअल्लाह। भाई इज्तिमा के ताल्लुक से अहम बात होगी, जरा तवज्जो के साथ सुनना है। आ जाओ भाई, करीब आ जाओ। आ जाओ भाई साथी, जरा हरकत कर लो। थोड़ा सा साथी आगे आगे आते जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ भाई। अपने सामने की जगह थोड़ा सा हरकत कर लेंगे, बड़ा फायदा होता। साथी मिल मिल कर बैठे इंशाअल्लाह, बात को फिक्र से सुने, अहम बातें आने वाली है हमारे सामने। साथी तवज्जो होकर बने।